وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن گاڑی کا رخ اپنی حویلی کی طرف موڑ چکا تھا جب اچانک ہی اس کو سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے ٹکر کھاتی اڑتی ہوئی دور جا گرتی۔ بریک لگاتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ روڈ سنسان تھا۔ وہ شدید طیش میں گاڑی سے باہر نکلا۔ تمہیں مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی ہے؟ ٹھیک سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ اس کے سر پر پہنچا، جو ابھی تک اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی دھاڑ سنتے وہ اچھلی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، منہ میں زبان ہے یا گھر رکھ کر آئی ہو؟ اس کو ہنوز ویسے ہی کھڑے دیکھ وہ غرایا۔ جی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ وہ تو ابھی تک گاڑی کے خود سے ٹکرانے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اپنے قریب سے دھاڑتی آواز سنتے وہ تیزی سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ یہ سنسان سڑک ہے اور گاؤں کی عورتیں اس طرف نہیں آتی، شازل نے سخت لہجے میں کہا۔ سحر نے اپنی چادر مزید درست کرتی اپنا چہرہ بالکل چھپا لیا۔ پہلے جو اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اب تو وہ بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں آتا اس لیے تو میں آئی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ شازل نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میں اپنے بابا سائیں سے اجازت لے کر آئی ہوں، مجھے جنگل سے کچھ جڑی بوٹی لانے جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم اکیلی جنگل جانے والی ہو؟ اتنی چھوٹی سی ہو تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر وہاں خطرناک جانور ہوئے تو؟ شازل نے حیرت سے پوچھا۔ چھوٹی کہاں ہوں، پورے 18 سال کی ہوں، اور میں بہادر ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا، وہ گردن اکڑا کر کہتی اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پر شازل کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ کھلی تھی، لیکن وہ لب بینچ گیا۔ امپریسو، شازل نے آئیبرو چکا کر داد دینے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو، اس نے ادا سے کہا۔ اس کے منہ سے شکریہ کی جگہ تھینک یو سنتے وہ مزید شوق میں گیا۔ اس کے گاؤں کی لڑکی پڑھی لکھی تھی، جبکہ یہاں لڑکیوں کو 5ویں سے آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ رکو، وہ آگے بڑھنے لگی جب شازل نے اسے روکا۔ سحر رکی ضرور تھی مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم یہاں کی نہیں لگتی، وہ اس کے سامنے آتے جانچنے والے انداز میں بولا۔ میں یہاں کی ہی ہوں، بس پڑھائی کے لیے 5 سال سے شہر ہاسٹل میں رہتی تھی، 2 مہینے ہوئے مجھے واپس آئے ہوئے، اس نے لب بینچ کر کہا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ کوئی خان حویلی کا مکین ہی ہے۔ وہ اس کے آگے جواب نہ دینے کی گستاخی کر کے اپنے بابا سائیں کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ شازل نے گھڑی میں وقت دیکھتے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سامنے سے ہٹا۔ سحر آگے بڑھنے لگی جب وہ پڑا ایک مٹی کا پتھر اس کے پاؤں کے نیچے آیا۔ اس کا پاؤں مڑا تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ شازل خان کے مضبوط بازوؤں نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس بیچ شہر کی شال تھوڑی سرکی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو شازل خان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا۔ سحر کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا، گویا حلق میں آ گیا ہو۔ وہ خجل ہوتی ایک دم سے پیچھے ہوتی رخ موڑ گئی۔ شازل کی نظریں اس کی پشت کی طرف اٹھی۔ وہ بھی چادر درست کر رہی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس طرف اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سحر بنا اس کی بات کا جواب دیے نہر کی طرف بڑھی، جس پر بنا پل گزر کے وہ جنگل میں جا سکتی تھی۔ شازل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ پل گزر کر دوسری طرف چلی گئی تو شازل بھی سر جھٹکتا اپنی کار میں بیٹھتا خان حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ سحردی، سحردی، وہ بھی گھر میں داخل ہی ہوئی کہ ایک بچہ اسے آوازیں دیتا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کیا ہوا حسن؟ اس نے اپنے ساتھ لایا سامان کچن میں رکھا، ساتھ ہی آواز دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سحردی، تمہارے بابا سائیں کو سردار سائیں جرگے میں سزا دینے والے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کاری کر دیا جائے گا، حسن نے اس کے دروازہ کھولتے جھٹ سے کہا۔ اس کے الفاظ سننے تھے کہ سحر کو لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ سحردی، حسن نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حسن؟ سحر بڑبڑاتے ہوئے بولی۔
میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ چاہو تو جرگے میں جا کر دیکھ لو۔ حسن نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ اپنی چادر درست کرتی سرداروں کے ڈیرے کی طرف بھاگی جہاں جرگا بیٹھا تھا۔ داؤد خان، تم نے بہت بڑی لاپرواہی کی ہے۔ آج اگر تمہیں چھوڑ دیا جاتا تو کل کو باقی ملازم بھی اس طرح کی غلطیاں کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ سرمد کی طرح باقی سب حویلی کے مکینوں کی جان خطرے میں آئے۔ تمہیں سزائے موت دی جائے گی تاکہ باقی سب کے لیے تم عبرت کا نشان بن سکو۔ سردار حشمت خان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سردار سائیں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں سرمد صاحب کی کار لے جانے سے پہلے کار کو اچھے سے دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا کہ کار کی بریک فیل ہیں، ورنہ میں کبھی انہیں کار لے کر جانے نہ دیتا۔ داؤد خان نے بے بس ہو کر بولا۔ بابا سائیں، آخری بار کار داؤد خان نے ہی چیک کی تھی، تو میرا شک ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ہی میری جان لینے کے لیے بریک فیل کیے ہوں۔ سرمد خان سردار حشمت خان سے مخاطب ہوئے۔ نہیں سردار سائیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ ان کی بات سنتے داؤد خان تڑپ کر بولے۔ داؤد خان کو سزائے موت؟ ایک منٹ، سردار حشمت خان بول رہے تھے جب بیچ میں ایک نسوانی وجود کی آواز سنائی دی۔ سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا جس نے سردار کی بات کاٹنے کی جرت کی۔ یہاں عورتوں کا آنا منع ہے بی بی، گیٹ پر کھڑے گارڈ نے آگے بندوق کر کے اس کا راستہ روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں منع ہے؟ اس کی طرف چپتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ سردار سائیں، میں انصاف لینے آئی ہوں، اس امید کے تحت کہ میرے گاؤں کا سردار میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ کیا اب بھی مجھے اس جرگے میں آنے کی اجازت نہیں؟ وہ گیٹ پر کھڑی اونچی آواز میں بولی۔ آنے دو، سردار حشمت خان نے سنجیدگی سے کہا تو گارڈ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف کھڑے داؤد خان کے برابر میں اس طرح آ کر کھڑی ہوئی کہ داؤد خان کی اوٹ میں سوائے سردار حشمت خان کے وہ باقی سب جرگے میں بیٹھے لوگوں سے چھپ چکی تھی۔ گھڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ داؤد خان اسے دیکھتے آہستہ آواز میں بولے۔ بابا سائیں، یہاں آپ کو موت کی سزا سنائی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں گھر بیٹھی رہتی؟ اس نے نم لہجے میں کہا۔ کہو بیٹی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سردار حشمت خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سائیں، میرا نام سحر داؤد خان ہے۔ سردار سائیں، میرے بابا سائیں نے آپ کی سالوں خدمت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں مان ہی نہیں سکتی انہوں نے غلطی کی ہوگی، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بابا سائیں نے کوئی غلطی کی ہے، پھر بھی کیا اس کی سزا سزائے موت ہے؟ سائیں لوگ تو دشمنوں کو بھی ایک موقع دے دیتے ہیں، کیا آپ میرے بابا سائیں کو ان کی سالوں کی خدمت کا یہ صلہ دیں گے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے لیے تمہارے بابا سائیں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر آج اسے سزا نہ دی گئی تو کل کوئی بھی اٹھ کر غلطی کرے گا اور ہمارا خاندان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہمارے نزدیک غلطی کی کوئی معافی نہیں، یہاں تو پھر داؤد خان کی وجہ سے ہمارے چھوٹے بیٹے کی جان خطرے میں پڑی، تو ہم کیسے معاف کر دیں؟ حشمت خان نے سحر کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس لڑکی کی باتیں کہیں نہ کہیں ان کے دل کو لگی تھی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ سردار سائیں، آپ معاف نہ کریں لیکن سزائے موت بھی نہ دیں، آپ کوئی اور سزا دے دیں۔ میرے بابا سائیں وہ سزا ضرور پوری کریں گے، وہ مکمل اعتماد کے ساتھ بولی۔ اس کا ڈٹ کر کھڑے ہونا حشمت خان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی کہ داؤد خان کو سزائے موت دی جائے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمارا کہا ماننا پڑے گا۔ سردار حشمت خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جرگے میں بیٹھی باقی تمام افراد خاموش تھے۔ مجھے منظور ہے، میں اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ ایک خانزادی کا وعدہ ہے، اس نے گردن اکڑا کر سنجیدگی سے کہا۔ حشمت خان کی آنکھوں میں نرم تاثر ابھرا۔ اس پل وہ حشمت خان کو اپنے خاندان کے لیے بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ تمہیں ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس جرگے میں ہمارے پوتے شازل خان کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ہمیں ہمارے خاندان کا اگلا وارث تم سے چاہیے، سردار حشمت خان نے سامنے دیکھتے سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا تھا۔ حشمت خان کی بات سن کر سحر کو آسمان اپنے سر کے اوپر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ وعدہ کر چکی تھی۔ داؤد خان ہک دھک سے سردار حشمت خان کو دیکھ رہے تھے
جو ان کی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے تھے۔ مجھے منظور ہے، اس نے بھی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا جواب سنتے سردار حشمت خان سب کو 1 گھنٹے بعد آنے کا کہتے وہاں سے اندر کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ دادا سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے غصے سے بولا۔ شاذل ابھی ہی ان کے بلاوے پر ڈیرے پہنچا تھا اور آتے ہی ان کا مطالبہ سن کر وہ غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، حشمت خان نے سنجیدگی سے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، کون سی شادی؟ وہی جو 1 مہینہ بھی نہیں ٹکی، بھاگ گئی وہ ناہجار، اور ہم دوبارہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ حشمت خان سخت لہجے میں غرائے، اچھا، اور جس سے آپ اب نکاح کروانا چاہتے ہیں، اگر اس نے بھی یہی کیا تو؟ وہ سینے پر بازو باندھتے ان کے مقابل آیا۔ وہ ایسا نہیں کرے گی، ہم نے دیکھا ہے اسے، اس میں ہر وہ خوبی ہے جو ایک سردار حویلی کی بہو میں ہونی چاہیے۔ حشمت خان نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ آپ کو ایک ملاقات میں ہی خبر ہو گئی؟ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ کسی کو پرکھنے کے لیے چند لمحے ہی کافی ہیں شاذل۔ حشمت خان نے اسے گھورا، لیکن میں پھر بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کوئی لاؤ بھالی سی لڑکی ہوگی جو اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اس آگ میں کود رہی، اور میں ٹھہرا 32 سالہ مرد۔ یقیناً اس کی اور میری عمر میں کافی زیادہ فرق ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بس بہت ہو گیا شاذل، اس نے خود حامی بھری ہے، ہمیں اپنے خاندان کا وارث ہر صورت چاہیے، جس کے لیے تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم سے اپنا ہر رشتہ توڑ دیں گے اور یہ وصیت کریں گے کہ تمہیں ہمارا مرا ہوا منہ بھی نہ دیکھنے دیا جائے۔ وہ سخت لہجے میں دہاڑے۔ شاذل کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اگر حشمت خان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا تھا تو وہ کامیاب رہے تھے۔ وارث چاہیے نا آپ کو، اور وہ بھی اس لڑکی سے؟ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ خبردار اگر آپ نے دوبارہ مرنے کی بات کی۔ آپ تو صرف کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے آپ۔ ہاتھ مار کر لیمپ نیچے گرا تھا وہ جنونی انداز میں بولتا وہاں سے نکلتا ہوا پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد جرگے میں تمام لوگ حاضر تھے۔ ایک طرف داؤد خان اور چادر میں لپٹی سحر کھڑی تھی۔ داؤد خان نے اسے کافی سمجھایا پر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی۔ سربراہی تخت پر حشمت خان اور ان کے برابر شاذل بیٹھا ہوا تھا۔ ایک الگ صوفے پر سرمد خان بھی تھے۔ وہ اپنے بابا سائیں کے فیصلے پر خاموش تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ اجنبی جو اب تک ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، ابھی گہرے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ شاذل خان تو نکاح ختم ہوتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حشمت خان اس کو اپنے ساتھ حویلی لائے۔ داؤد خان کی سزا معاف کر دی گئی، ان کو واپس ان کے سارے اختیارات دے دیے گئے تھے۔ حویلی پہنچتے ان کا استقبال شاہ جہاں خانم نے کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے نکاح کی خبر سن کر بے حد خوش تھی۔ انہوں نے سحر کو بلا جھجک اپنایا۔ وہ اس کو اوپر شاذل کے کمرے میں لے گئی تھی۔ شاذل ابھی تک حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ کمرہ بیوٹیشین پہلے سے وجود تھی۔ انہوں نے اسے برائیڈل ڈریس دیا کہ وہ چینج کر لے۔ سحر خاموشی سے ان کی بات مان کر ڈریس بدل آئی، جس کے بعد بیوٹیشین نے مہارت سے اسے تیار کیا۔ وہ اسے مکمل دلہن کی طرح تیار کر کے تمام زیورات پہناتے، اس کا گھونگھٹ اڑا کر بیڈ پر بٹھاتی وہاں سے گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر مکمل ہونے کو تھا جب شاذل خان کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتے جیسے ہی وہ پلٹا، پہلی نظر اس کے بیڈ پر بیٹھے وجود کی طرف ہی اٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ یہ نکاح کیوں کیا تم نے؟ اس نے سپاٹ انداز میں سوال کیا تھا۔ کمال ہے، پہلی ہی رات اور پہلا ہی سوال۔ بیوی سے یہ سوال تو نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مجھے امید تھی آپ الگ ہوں گے، پر اتنے الگ ہوں گے مجھے خبر نہیں تھی۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے شاذل کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاذل اس کی حاضر جوابی پر حیران ہوا۔ تم جانتی ہو دادا سائی نے یہ نکاح کس وجہ سے کروایا ہے؟ اس نے بنا تاثر دیے پھر سے سوال کیا۔ بالکل جانتی ہوں، ان کو وارث چاہیے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو ہمیں سوال جواب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
شاذل نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اب اس زبان دراز لڑکی کا جواب کیا ہوگا۔ جس مقصد کے لیے مجھے لایا گیا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں۔ حق حلال کے نکاح میں ہوں۔ اپنا آپ کو نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے سونپ چکی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاذل اس کی بات سنتے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو باریک گھونگھٹ سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہٹاؤ اپنا گھونگھٹ، اتارو یہ زیورات، مجھے اس رات کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ شاذل نے کھڑے ہوتے اپنی قمیص اتار کر صوفے پر پھینکی، جبکہ اس کی بات سخت سنتی سحر اپنے گھونگھٹ تو ہٹا چکی تھی لیکن زیورات نہیں اتارے تھے۔ اس کے گھونگھٹ ہٹانے کی دیر تھی کہ شاذل جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا لیکن اتنا مکمل حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سحر نے اس کو کھوئے دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائے۔ وہ ہوش میں آتا گلا کھنکار گیا۔ وہ آگے بڑھا تھا، بنا کچھ کہے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کے پہنے زیورات اتارنے لگا۔ ہار کا ہک کھولتے اس کی نظر ڈوریوں سے چھلکتی اس کی کمر پر پڑی تھی۔ وہ بنا اسے سوچنے کا موقع دیے جھکا تھا۔ سحر نے اپنا لہنگا مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کے تمام زیورات اتارتے شاذل اس کے مقابل آیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس کے چہرے پر انگلیاں پھیلتے وہ مدہوش سا بولا۔ سحر نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اب اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے وجود پر دیکھتے سحر کو فطری شرم و حیا نے گھیرا۔ جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی اسے جھٹکے سے اپنے ساتھ لٹاتا بیڈ پر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ سائیں، وہ بکھلاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائیں کی جان، وہ رخ پلٹتے اس کے اوپر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اس رشتے کو نہ نبھانے کے لیے میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی، پر تمہاری خود سپردگی مجھے میرا دل ہارنے پر مجبور کر چکی ہے۔ وہ سرگوشی کرتا اس کے سرخ لپسٹک سے مزین لبوں پر جھکا تھا۔ کافی وقت بعد اس کی سانسیں رکتے محسوس کرتے پیچھے ہٹا تو اس کے لبوں سے لپسٹک غائب تھی۔ وہ آنکھیں میچے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ مدہوش ہوتا اس کی گردن پر جھکتا جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ مکمل اس میں گم ہوتا اس کے اور اپنے درمیان حائل سب پردے اتارتا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ کیا تھا جو وہ اس کے ساتھ نیچے جاتا؟ اس نے منہ بسور کر سوچا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اجازت دی۔ ملازمہ تھی جو اس کے لیے نفیس سا جوڑا لے کر آئی تھی۔ بی بی سائیں، یہ بڑی خانم سائیں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو کر نیچے آئیں، نیچے خاندان کے سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ ملازمہ نے کپڑے بیڈ پر رکھتے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازمہ چلے گی۔ وہ شاور لے کر شاہ جہاں بیگم کا بھیجا جوڑا پہنتی ان کے کہے کے مطابق مکمل تیار ہو کر نیچے کا رخ کر گئی۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی سیڑھیوں کے پاس پہنچی اس کا دل ایک پل کو دھڑکا تھا۔ حویلی کا ماحول اور نیچے سے آتی آوازیں اسے بتا رہی تھی کہ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ سحر نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے اپنے بابا سائیں کی جان بچائی تھی اور اب وہ اس حویلی کی باقاعدہ بہو تھی، اس لیے اس کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ پورے وقار کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی جہاں حشمت خان سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ شاذل خان اپنے مخصوص سرد انداز میں ان کے بائیں طرف موجود تھا، جس کے ساتھ شاہ جہاں بیگم تھی۔ سحر کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ اس نے سفید اور ہلکے گلابی رنگ کا نفیس جوڑا پہن رکھا تھا جس پر ہلکا سا کام تھا اور سر پر چادر جمائے وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ حشمت خان کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی دائیں طرف اشارہ کیا جو کہ خالی تھی اور شاذل خان کے بالکل برابر بنتی تھی۔ آ جاؤ سحر بیٹی، یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ حشمت خان کی آواز ہال میں گونجی تو وہاں بیٹھی شاذل کی چچی زلیخا اور پھوپھی حمیدہ کے چہروں کا رنگ یک دم بدلا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تپ اٹھیں۔
ایک ملازم کی بیٹی کو سردار سائیں اپنے دائیں طرف بٹھا رہے ہیں۔ زلیخا بیگم نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سحر بنا کسی جھجک کے آگے بڑھی اور حشمت خان کے کہنے پر ان کے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ اس کے بالکل مقابل بائیں طرف شاذل خان بیٹھا تھا، جس نے سحر کے بیٹھتے اپنی نظریں اس پر جمائی تھی۔ سحر نے ایک پل کو شاذل کو دیکھا اور پھر نظریں چرا گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ملازمہ نے پلیٹ آگے کی۔ ارے واہ بابا سائیں، آپ کا ظرف تو بڑا ہے۔ ملازموں کی بیٹیاں اب سرداروں کے برابر بیٹھ کر ناشتہ کریں گی۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حویلی کے قانون اتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ زلیخا بیگم طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی۔ ان کا جملہ تیر کی طرح سحر کی طرف آیا تھا، لیکن سحر نے اپنے چہرے کے تاثرات کو ذرا بھی بدلنے نہیں دیا۔ چچی جان تصحیح کریں، ملازم کی بیٹی نہیں بلکہ اس حویلی کے بڑے پوتے کی منقوہہ، اور اس خاندان کی عزت بن کر اس حویلی میں ہوں۔ اور جہاں تک بات برابر بیٹھنے کی ہے تو عزت اور مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد سردار سائیں کا فیصلہ۔ اگر آپ کو میرے بیٹھنے سے کوئی اعتراض ہے تو آپ سردار سائیں سے بات کر سکتی ہیں، وہ نوالا لیتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں بولی۔ سحر کا یہ بے دھڑک اور کرارا جواب سن کر زلیخا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ یہ لڑکی شرمندہ ہو کر سر جھکا لے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ شاذل نے سحر کا یہ انداز دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چائے کا گھونٹ بھر کر چھپایا۔ حمیدہ پھوپھی جو اب تک خاموش تھی وہ کیسے پیچھے رہتی؟ انہوں نے زلیخا بیگم کو مڑ کر دیکھا اور پھر سحر کی طرف رخ کر گئی۔ زبان تو تمہاری بہت چلتی ہے لڑکی، شہر کے ہاسٹل میں رہ کر لگتا ہے صرف یہی سب کچھ سیکھا ہے تم نے، لیکن یہ مت بھولو کہ داؤد خان نے جو نمک حرامی کی تھی اس کی معافی کی سزا کے طور پر تم یہاں آئی ہو۔ یہ کوئی محبت کا نکاح نہیں ہے جو تم اتنے مان سے باتیں کر رہی ہو، تم تو ایک سودا ہو جو اپنے باپ کی زندگی کے بدلے یہاں آئی ہو۔ حمیدہ بیگم کلس کر بولی تھی۔ ان کی بات پر شاہجہاں خانم کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سحر کے جواب پر خاموش ہو گئی۔ پھوپھی جان، اگر میں سودا ہوں تو یہ سودا حویلی کے لیے بہت فائدہ مند رہا، کیونکہ میرے بابا سائیں نے کبھی نمک حرامی نہیں کی، وہ بے قصور تھے اور سردار سائیں اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ رہی بات محبت یا سودے کی، تو میں اس حویلی میں ایک خاندانی وارث دینے کے وعدے پر آئی ہوں، اور ایک خانزادی اپنا وعدہ نبھانا اچھے سے جانتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ تانے دے کر کمزور کر لیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں داؤد خان کی بیٹی ہوں جس نے سر جھکانا نہیں بلکہ سچ پر ڈٹ جانا سیکھا ہے۔ سحر کا یہ جواب اتنا منہ توڑ تھا کہ حمیدہ پھوپھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی کہ حشمت خان نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ بس بہت ہو گیا۔ زلیخا اور حمیدہ دونوں سہم کر رہ گئی۔ حشمت خان نے سخت اور غصیلے انداز میں سب کی طرف دیکھا۔ سحر اب اس حویلی کی بڑی بہو ہے اور شاذل خان کی بیوی۔ آئندہ اگر کسی نے بھی اس کے ماضی یا اس کے باپ کے حوالے سے کوئی بات کی تو وہ یاد رکھے اس کا سامنا ہم سے ہوگا۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، اور سحر نے جرگے میں کھڑے ہو کر جو ہمت دکھائی اس کی داد ہم دیتے ہیں۔ اب سب خاموشی سے ناشتہ کریں، ہمیں ایک لفظ بھی مزید نہیں سننا۔ حشمت خان کا آرڈر سنتے ہی زلیخا نے دل میں سحر کو بددعائیں دی۔ اچھا دیکھ لیں گے اسے بعد میں، ابھی تو سردار سائیں کی شہ ملی ہوئی ہے اسے۔ انہوں نے حمیدہ بیگم کی طرف جھک کر کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ سحر نے ان سب کی باتوں کو یکسر نظر انداز کیا اور انتہائی بے نیاز بن کر اپنا ناشتہ شروع کر دیا۔ شاذل خان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے اجنبی تھی آج اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر تھی۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر سحر کی طرف جا رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ سحر کے سانچے میں ڈھلنے لگا۔ سحر نے اپنی سمجھداری اور مخلص طبیعت سے بہت جلد شاہجہاں بیگم کا دل جیتا۔ شاہجہاں بیگم کو سحر میں وہ تمام خوبیاں نظر آتی تھی جو وہ ہمیشہ سے اپنے بیٹے کی لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ دونوں ساس بہو کا رشتہ ویسا ہو چکا تھا کہ حویلی کے تمام فیصلے ان دونوں کی مشاورت سے ہوتے۔
زلیخا اور حمیدہ نے کئی بار سحر کے خلاف کان بھرنے کی کوشش کی، لیکن شاہجہاں بیگم نے ہمیشہ سحر کا ساتھ دیا اور ان دونوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن سحر کا اصل جادو تو شاذل خان پر چل رہا تھا۔ سحر نے حویلی میں آتے شاذل کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود پر لی۔ شاذل جو پہلے اپنے ملازموں یا ماں پر انحصار کرتا تھا، اب اس کا ہر کام سحر کے ہاتھ سے ہوتا۔ صبح کی چائے سے لے کر اس کے آفس کے کپڑے، اس کی گھڑی، اس کے والٹ اور یہاں تک کہ اس کے جوتے بھی سحر خود نکال کر رکھتی تھی۔ شاذل کو شروع میں یہ سب عجیب لگتا تھا۔ وہ کہتا بھی تھا کہ سحر یہ سب ملازم کر دیں گے، تم کیوں کرتی ہو؟ لیکن سحر صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ رفتہ رفتہ یہ صورتحال ہو گئی کہ شاذل خان کو سحر کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے پاتا تھا۔ اگر صبح سحر کمرے میں نہ ہوتی تو شاذل کا پورا دن چڑچڑا گزرتا۔ وہ آفس میں ہوتا تب بھی اس کا دھیان حویلی کی طرف رہتا کہ سحر کیا کر رہی ہوگی۔ وہ سحر کے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سحر کی خاموشی، محبت اور پرواہ نے شاذل کے دل پر ایسا قبضہ کیا کہ وہ اب مکمل طور پر اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ سورج کی ہلکی سی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ شاذل خان بیڈ پر لیٹا سحر کو دیکھ رہا تھا، جو اٹیچ باتھ روم سے شاور لے کر نکل رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ جاگ گئے ہیں؟ چلیں جلدی سے اٹھیں، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے اور چائے بھی لاتی ہوں۔ سحر نے شاذل کو جاگتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اتنی جلدی کیا ہے سحر، تھوڑی دیر پاس بیٹھو۔ اس کو اپنے شکنجے میں کستے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سحر نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ شاذل خان، آپ کو آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، دادا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ دھرے بولی۔ آہ، ظالم سماج۔ شاذل اس کی سانسیں روک کر پیچھے ہٹتا گہری آہ بھر کر بولتا۔ اسے چھوڑے اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ جب وہ مکمل تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی پہن رہا تھا تو سحر اس کے قریب آئی اور اس کی ٹائی درست کرنے لگی۔ شاذل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج آپ آفس سے جلدی واپس آ جائیے گا، سحر نے ٹائی درست کرتے ہوئے کہا۔ شاذل نے حیران ہو کر بھویں اچکائی۔ جلدی واپس آ جاؤں کیوں؟ آج سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھتے پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی یہ سب خیریت ہے، بس مجھے آج جنگل کی طرف جانا ہے کچھ جڑی بوٹیاں لانے کے لیے، دادا سائیں کے لیے، سحر نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل نے جیسے جنگل کا نام سنا وہ یکدم رک گیا۔ اس کے ذہن میں مہینوں پرانی وہ ملاقات گھوم گئی جب وہ کار سے ایک لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس نے سحر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سحر، تم وہی لڑکی ہو نا جو مجھے اس روز سنسان سڑک پر ملی تھی اور جنگل جا رہی تھی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ سحر نے اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل شاذل خان، میں وہی لڑکی ہوں جس پر آپ اس دن بری طرح دھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی ہے۔ وہ ہنس کر بولی۔ شاذل نے گہرا سانس لیا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے لگتا تھا کہ تم وہی ہو، تمہاری وہ آنکھیں، تمہارا وہ انداز مجھے ہمیشہ یاد تھا، لیکن میں نے کبھی تم سے پوچھا نہیں۔ شاذل نے کھوئے سے انداز میں کہا۔ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ سحر نے پوچھا۔ شاذل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پوچھا اور تم وہ لڑکی نہ ہوئی تو کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے کہ میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سحر اس کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اتنی دلکش تھی کہ کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ شاذل اس کی ہنسی پر مکمل طور پر مدہوش ہو گیا۔ تمہاری یہ ہنسی میری جان لے لے گی سحر، اس نے سحر کو خود میں بینچتے ہوئے کہا، اور پھر بنا اسے کوئی موقع دیے وہ جھکا اور اس کی ہنسی کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ سحر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، لیکن شاذل خان اس وقت سب کچھ بھول کر صرف اس کے لمس میں کھو جانا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو سحر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاذل نے اس کے ماتھے کو چوما۔ ٹھیک ہے، میں آج آفس سے بہت جلدی واپس آؤں گا اور تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں خود تمہیں اپنی حفاظت میں جنگل لے کر جاؤں گا۔ وہ سخت لہجے میں ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور شاذل اپنا والٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سحر اسے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے نصیب پر مسکرا اٹھی۔ شاذل خان جیسے ہی آفس کا کام نپٹا کر حویلی واپس پہنچا تو اس کی نظریں سب سے پہلے سحر کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں سحر چادر اوڑھے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاذل کو دیکھتے اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں جلدی آ کے آؤں سحر، اب چلیں؟ شاذل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سحر نے خوشی سے سر ہلایا اور دونوں حویلی کے پچھلے راستے سے ہوتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ سحر شاذل کا ہاتھ پکڑے اسے اس راستے پر لے جا رہی تھی جہاں وہ پہلے اکثر جاتی تھی۔ جنگل میں دور تک خاموشی تھی اور صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاذل مسلسل سحر کو دیکھ رہا تھا جو بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ سحر، تو مجھے کس جگہ لے کر جا رہی ہو؟ یہاں تو دور دور تک صرف گھنے درخت ہیں۔ شاذل نے پوچھا۔ بس تھوڑا سا آگے چلیں شاذل، آپ کو میری پسندیدہ جگہ دیکھ کر حیرت ہوگی۔ سحر نے مڑ کر اسے دیکھا اور پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھنے درختوں کی اوٹ سے باہر نکلے تو شاذل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش جھیل تھی جس کا پانی شیشے کی طرح صاف تھا۔ اس پر سورج کی آخری کرنیں پڑ کر اسے سونے کی طرح چمکا رہی تھی۔ جھیل کے ارد گرد ہری بھری گھاس اور رنگ برنگے جنگلی پھول کھلے تھے۔ سحر نے شاذل کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑتی ہوئی جھیل کے کنارے پہنچی۔ شاذل خان، میں یہاں اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے آتی تھی۔ آج بھی میرا دل بہت کر رہا تھا، اس لیے میں آپ کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ پانی میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ دیکھا؟ شاذل اس کے پیچھے آیا اور اس کے اس خوبصورت روپ کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس نے سحر کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے سحر، لیکن تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سحر نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے۔ شاذل کی نظریں جھیل کے دوسرے کنارے پر پڑی جہاں درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا اور انتہائی خوبصورت کاٹیج بنا ہوا تھا۔ سحر، وہ سامنے کیا ہے؟ شاذل نے پوچھا۔ سحر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پرانا کاٹیج ہے، جب کبھی یہاں بارش ہوتی تھی تو میں وہاں رک جاتی تھی، چلو وہاں چلتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی چلنے لگی، دونوں ہاتھ میں ڈالے اس کاٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ کاٹیج کے اندر داخل ہوتے ہی شاذل کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں بہت نفاست سے نرم اور ہری گھاس کو بچھا کر ایک خوبصورت بیڈ کی شکل دے رکھی تھی جس پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سحر نے جیسے ہی اس گھاس کے بیڈ کو دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ لگتا ہے یہاں شمسا اور نمتا آئی تھی، انہوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر بولی۔ اس جگہ کے بارے میں ان تینوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ باقی سب ڈر کے مارے کہ جانور نہ ہو جنگل میں کبھی اس طرف نہیں آتے تھے۔ سحر نے پیچھے مڑنا چاہا لیکن شاذل نے یکدم اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ شاذل کی آنکھوں میں اس وقت شدید محبت اور دیوانگی ابھر آئی تھی۔ اس نے سحر کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ سحر شاذل کی اس گہری اور تپتی ہوئی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کانپ اٹھی۔ شاذل نے انتہائی نرمی سے اسے اس نرم گھاس کے بیڈ پر لٹایا اور کاٹیج کا دروازہ لاک کرتا خود اس کے اوپر جھک گیا۔ شاذل خان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، سحر نے بوکھلا کر کہا۔ شاذل نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ ابھی تم نے بولا کہ یہاں تمہارے اور تمہاری دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا، تو وہ ہمارے لیے اتنا اچھا انتظام کر کے گئی ہیں، اب اسے ضائع تھوڑی جانے دیں گے۔ یہاں اس وقت ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے سحر، اور مجھے اس وقت صرف تم چاہیے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتا اس کے طوطے اڑا گیا۔ شاذل نے سحر کے چہرے پر بکھرے بالوں کو چٹکی سے پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ سحر نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاذل کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ شاذل اب سحر کی گردن کی طرف جھکا اور وہاں اپنے تپتے ہوئے لبوں سے
محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ سحر نے شاہزل کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکاری نکلی جو شاہزل کو مزید دیوانہ کر گئی۔ سحر، تم نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے، میں تمہارے بغیر اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ شاہزل نے سحر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر کہا۔ وہ بنا لمحہ بھی ضائع کیے اس کے لبوں پر جھکا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ شاہزل نے ان کے درمیان حائل ہر پردے کو ہٹا دیا۔ سحر شرمائی لجھائی سی اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے اس میں ہی چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جس کو ناکام بناتے شاہزل اس کو اپنی شدتوں سے مہکانے لگا۔ سحر کا سر شاہزل کے چوڑے سینے پر تھا اور شاہزل اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ یہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے حسین اور یادگار رات بن چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز روشنی کاٹیج کے اندر پہنچی تو سحر کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو شاہزل کی باہوں میں پایا۔ شاہزل ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تو شاہزل نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور سحر کو دیکھ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ شاہزل خان، اب اٹھیں، صبح ہو گئی ہے، ہمیں حویلی واپس جانا ہے ورنہ سب پریشان ہوں گے، سحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہزل نے دل نہ چاہتے ہوئے اسے چھوڑا اور دونوں جلدی سے حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں جیسے ہی حویلی پہنچے لاؤنج سے کسی کی آواز ابھری تھی۔ سحر اور شاہزل ہال کے وسط میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک سامنے سے ایک ماڈرن اور چمکدار لباس میں ملبوس عورت نمودار ہوئی۔ وہ مایا سرمد خان تھی، شاہزل کی پہلی بیوی، جو حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مایا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیسے ہی شاہزل کو دیکھا وہ تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی شاہزل کے بالکل قریب آئی اور سحر کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر یکدم شاہزل کے چوڑے سینے سے لگ گئی اور اپنے لب شاہزل کے لبوں پر جھکانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہزل مایا کی اس حرکت پر شدید طیش میں آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مایا کو خود سے دور کیا اور اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ شاہزل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ مایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس حویلی میں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ وہ شیر کی طرح غراتے ہوئے بولا۔ مایا نے اپنے لباس کو درست کیا۔ شاہزل، مائی لو، میں واپس آ گئی ہوں، مجھے معلوم ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں، شاہزل کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ مایا اور شاہزل کی اونچی آواز سن کر حویلی کے باقی مکین بھی تیزی سے ہال میں جمع ہو گئے۔ حشمت خان، شاہجہاں بیگم اور سرمد خان سب وہاں آ چکے تھے۔ حشمت خان کے چہرے پر مایا کو دیکھ کر شدید غصہ ابھرا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ مایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارے پوتے کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت پر داغ لگایا تھا۔ اب تمہارا اس حویلی میں کوئی رشتہ نہیں ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں دھکے دے کر باہر نکالیں۔ حشمت خان غرائے تھے۔ مایا نے حشمت خان کی طرف دیکھا۔ دادا سائیں، آپ مجھے اس حویلی سے نہیں نکال سکتے۔ یہ حویلی صرف آپ کی نہیں، یہ میرے باپ سرمد خان کی بھی حویلی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں شاہزل خان کی قانونی بیوی ہوں۔ میرا رشتہ اس حویلی سے ختم نہیں ہو سکتا، میں یہی رہوں گی، مایا طنزی انداز میں کہہ کر انتہائی ڈٹھائی سے اوپر شاہزل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سحر خاموشی سے ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ وہ شاہزل پر پورا یقین رکھتی تھی۔ مایا جیسے سحر کے پاس سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، شاہزل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک شیر کی طرح لپکا اور مایا کا بازو اتنی زور سے جھکڑا کہ مایا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاہزل نے مایا کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اسے سیدھا گھسیٹتے ہوئے لایا اور اس کے ماں باپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ مایا فرش پر گری اور درد سے کراہنے لگی۔ شاہزل اس کے سر پر پہنچا۔ مایا، سرمد خان، اپنی یہ بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو۔ تم کس کمرے اور کس شوہر کی بات کر رہی ہو؟ جس شاہزل خان کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی وہ مر چکا ہے۔ اب تمہارا مجھ پر یا میرے کمرے پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سب کو اپنے کان بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مایا نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ شاہزل، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاہزل نے کہا لگایا،
جس میں صرف نفرت تھی، محبت، وہ بھی تم جیسی عورت سے جو اپنے مطلب کے لیے کسی کی بھی عزت اچھال دے؟ کبھی نہیں۔ مایا، تم دیر کر چکی ہو، میں دوسری شادی کر چکا ہوں اور میں اپنی اس شادی سے بے حد خوش ہوں۔ وہ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شازل کی یہ بات سنتے مایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرت سے سحر کی طرف دیکھا جو اب شازل کے برابر میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ شازل نے سحر کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ مایا، دیکھو اسے، یہ ہے سحر شازل خان، میری بیوی، اس حویلی کی بڑی بہو۔ اب اس حویلی میں، میرے کمرے میں اور میرے دل میں صرف اور صرف سحر کی جگہ ہے۔ تم یہاں صرف ایک کچرا ہو جسے میں اپنی زندگی سے بہت پہلے نکال چکا ہوں۔ اب اگر تم نے میرے کمرے یا میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم سرمد چچا کی بیٹی ہو۔ وہ مایا کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ شازل کا یہ روپ دیکھ کر مایا کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی، لیکن سرمد خان نے بھی اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ مایا کے کرتوتوں سے واقف تھے۔ شازل نے مایا کو وہیں فرش پر تڑپتا ہوا چھوڑا اور سحر کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی وقار اور فخر کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سحر نے ایک بار مایا کی طرف دیکھا اور پھر شازل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہال میں کھڑے تمام لوگ شازل کے اس فیصلے پر خاموش تھے اور حشمت خان کے چہرے پر سحر کے لیے احترام اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سحر نے شازل کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا اور اب کوئی بھی مایا ان کے درمیان نہیں آ سکتی۔ شازل سحر کو لے کر جیسے کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازہ لاک کیا اور سحر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سحر نے اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ شازل، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جو اس سے کسی اور سوال کی امید لگائے ہوئے تھا، اس کے سوال پر ہنس دیا۔ شازل نے اس کے ماتھے کو چوما۔ سحر نے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے سحر کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو سحر نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے اسے پرسکون کیا۔ صبح کا سورج حویلی پر اپنی کرنیں بکھیر چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ حشمت خان اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے، جبکہ شاہجہاں بیگم ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ سرمد خان اور زلیخا چچی بھی خاموش سی بیٹھی تھی اور ان سب کے درمیان مایا کسی اجنبی کی طرح بیٹھی مسلسل کچن کے متبادل راستے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ سحر کچن میں موجود شازل خان کے لیے اس کی پسند کا خاص ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ شازل خان جو ہمیشہ اپنے مخصوص سنجیدہ اور روبدار انداز میں رہتا تھا، آج ڈائننگ ہال کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ بار بار کچن کے دروازے پر آتا اور سحر کو جلدی کرنے کا اشارہ کرتا۔ سحر جلدی کرو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شازل کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو حویلی کے باقی مکینوں کے لیے تو اب ایک روز کا معمول بن چکی تھی، لیکن مایا یہ سب دیکھ کر بری طرح حیران ہو رہی تھی۔ وہ شازل کو اچھے سے جانتی تھی، جو کبھی کسی کے لیے یوں بے چین نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی ناشتے کے لیے کچن کے چکر کاٹتا تھا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے پراٹھے اور آملیٹ پلیٹ میں سجایا اور جیسے وہ ہال میں داخل ہوئی، شازل کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ وہ خود آگے بڑھا اور سحر کے ہاتھ سے ٹرے لے کر میز پر رکھی اور سحر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ سحر نے شرماتے ہوئے سب کی طرف دیکھا، لیکن شازل کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سحر کے بالکل قریب جھکا۔ اگر تم 2 منٹ اور لیٹ کرتی تو میں نے کچن میں آ جانا تھا، پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سحر کا چہرہ اس کے اس کھلم کھلا محبت پر یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے شازل کو کوہنی ماری کہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن شازل نے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اس کا ہاتھ میز کے نیچے اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں مگن تھے جیسے ہال میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ مایا ان دونوں کی یہ قربت دیکھ کر اندر ہی اندر جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ شازل نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور کھڑے ہوتے ہوئے سحر کے سر کو اپنے ساتھ لگایا۔ سحر، اپنا بہت خیال رکھنا، میں آفس جا رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ پیار سے بولا۔ سحر نے اس بات میں سر ہلایا اور شازل سنجیدگی کے ساتھ بنا مایا پر نگاہ ڈالے ہال سے باہر نکلا۔ سحر بھی برتن سمیٹتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
مایا آتش فشاں بنی زلیخا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی جو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ ماں، یہ شازل کو کیا ہو گیا؟ یہ وہ شازل تو نہیں ہے جسے میں چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ تو اتنا سخت اور مغرور تھا، وہ کسی لڑکی کے لیے یوں پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ مایا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور شدید حیرت اور صدمے کے انداز میں بولی۔ زلیخا نے ایک سرد آہ بھری، مایا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہیرا گنوا دیا۔ وہ شازل جو تمہارے پیچھے پاگل تھا، تم نے اسے ایک بکواس شوق کے پیچھے خود چھوڑا۔ اب وہ لڑکی جو کبھی اس گھر کی نوکر کی بیٹی تھی آج اس حویلی پر بھی راج کر رہی ہے، اور شازل کے دل پر بھی۔ تم تو بس دیکھتی رہ گئی ہو، انہوں نے مایا کو گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ ان سے کہاں وہ برداشت تھی؟ مایا نے اپنے ہونٹ پیچھے، نہیں ماں، میں اپنا حق اتنی آسانی سے کسی ملازم کی بیٹی کو نہیں لینے دوں گی۔ شازل میرا تھا اور میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، وہ غصے سے بولی۔ زلیخا بیگم نے سر جھٹکا۔ مایا ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے اپنے دل میں ایک نیا ارادہ کیا اور وہ شازل کو دوبارہ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے موقع کی تلاش میں لگ گئی۔ دوپہر کے وقت جب شازل حویلی میں واپس آیا تو مایا نے موقع غنیمت جانا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت سحر شاہ جہاں بیگم کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں گئی ہوئی ہے۔ مایا نے گہرا سانس لیا اور سیدھی شازل کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی جہاں شازل اپنی کچھ فائلیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مایا نے بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ شازل نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید ناگواری ابھری۔ مایا نے اپنے چہرے پر مظلومیت کے تاثرات سجائے اور شازل کے بالکل قریب آتے ہوئے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ شازل، مائی لو، مجھے معاف کر دو۔ میں اس گلیمر اور انڈسٹری کی چکا چوند میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں وہاں خوش رہوں گی، لیکن مجھے ہر پل تمہاری یاد آتی رہی۔ میں اس انڈسٹری کو چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آئی ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، مایا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر شازل کے سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن شازل نے ایک شدید نفرت بھرے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ مایا کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ شازل کی آنکھیں اس وقت غصے کی انتہا پر تھی۔ مایا، سرمد خان، اپنی یہ گندی زبان بند رکھو۔ تم نے اس دن مجھ سے زیادہ اس انڈسٹری کو ترجیح دی۔ تم نے خان حویلی کی عزت کو خاک میں ملایا تھا صرف اپنے اس شوق کے لیے۔ اب جب وہاں تمہارا کچھ نہیں بنا تو تم یہاں واپس آ گئی ہو۔ وہ مایا کے قریب آیا اور گرجدار آواز میں بولا۔ شازل نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا اور مایا کے منہ پر دے مارا۔ مایا کے ہاتھ سے وہ کاغذات نیچے گرے۔ اس نے دیکھا وہ طلاق کے پیپرز تھے۔ شازل نے حقارت سے مایا کی طرف دیکھا، یہ لو، تمہارا آزاد پرندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ میں نے تمہیں اسی وقت اپنے دل سے نکال دیا تھا جب تم بھاگی تھی، اور اب قانوناً بھی تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب فوراً میرے کمرے سے اور میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ مایا طلاق کے پیپرز دیکھ کر بری طرح چیخ اٹھی، لیکن شازل اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ادھر سحر جو شاہ جہاں بیگم کے پاس سے واپس آ رہی تھی، اس نے مایا کو شازل کے اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سحر کے دل میں ایک دم سے بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہونے لگا۔ وہ لاؤنج میں اکیلی کھڑی ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے پورے وجود میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اچانک سحر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت شاہ جہاں بیگم لاؤنج میں داخل ہوئیں اور انہوں نے سحر کو گرتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی، اسے مضبوط بازو میں سنبھال لیا۔ سحر بیٹی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہ جہاں بیگم کی آواز سن کر شازل جو بھی لاؤنج کی طرف آ رہا تھا دوڑتا ہوا پہنچا۔ شازل نے سحر کو دیکھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شازل، جلدی کرو، گاڑی نکالو اور سحر کو جلدی ہاسپٹل لے کر جاؤ، اس کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، شاہ جہاں بیگم نے گھبرا کر شازل سے کہا۔ شازل نے بنا ایک پل ضائع کیے سحر کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر شازل گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا رہا اور بار بار سحر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل خاموش اور زرد ہو چکا تھا۔ سحر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سحر، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ شازل نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ سحر نے شازل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ شازل خان،
آپ مایا کے ساتھ کیوں تھے اسٹڈی روم میں؟ کیا آپ اب بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں بولی۔ سحر کا یہ سوال سن کر شازل کا دل بری طرح دکھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا سحر اس پر شک کرے گی۔ شازل کے چہرے پر ایک دم سے سردی چھا گئی اور اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ سحر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ پر ایسا گھٹیا شک کرو گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ شازل نے اس کے بعد پورے راستے سحر سے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روک دی۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے سحر کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لینے کے بعد مسکراتے ہوئے شازل اور سحر کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو شازل خان صاحب، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہیں، آپ کے یہاں ننا مہمان آنے والا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے شازل اور سحر دونوں کے چہروں پر ایک دم سے خوشی کے تاثرات ابھرے، لیکن شازل نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور سحر کی طرف دیکھے بغیر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ سحر کو اس خوشخبری پر جتنا سکون ملا تھا اتنی ہی اسے شازل کی ناراضگی پر تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے واپس حویلی پہنچے۔ حویلی پہنچتے سب لوگ لاؤنج میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شازل، سحر ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ شاہجہاں بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ شازل نے سحر کو صوفے پر بٹھایا اور سب کو ایک نظر دیکھتے مدھم سا مسکرایا۔ دادا سائیں، اماں سائیں، آپ سب کو مبارک ہو، سحر ماں بننے والی ہے، حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ یہ خبر سنتے حشمت خان خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہجہاں بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سحر کو گلے سے لگایا اور دعائیں دی۔ شازل نے اسی وقت مایا کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں دادا سائیں، میں نے مایا کو طلاق دے دی ہے، اب اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر حشمت خان نے گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ان کی پوتی تھی، انہیں بہت پیاری تھی، لیکن اس کی حرکت سے ان کے دل سے وہ اتر گئی تھی۔ سحر یہ سب سن کر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شازل تو مایا کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے گیا تھا اور وہ اس پر شک کر بیٹھی۔ سحر نے شازل کی طرف دیکھا، لیکن شازل نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے۔ شازل خان کا سحر کے ساتھ رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ وقت پر سحر کے لیے پھل اور دوائیاں خود اس کو کھلاتا اور صبح جانے سے پہلے اگر وہ سوئی ہوتی تو اس کے لیے ناشتہ کمرے میں رکھ کر جاتا۔ لیکن جب سحر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے سے نکل جاتا۔ سحر شازل کی اس خاموش سزا سے بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ہر حال میں منع کر رہے گی۔ سحر نے الماری کھولی تو اس کی نظر اس خوبصورت اور نفیس نائٹی پر پڑی جو شازل نے اسے کچھ دن پہلے خود لا کر دی تھی۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اسے نکالا اور شاور لے کر وہ نائٹی پہن لی۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہلکی سی خوشبو لگائی، کمرے کی لائٹس کو مدھم کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر شازل کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا جب شازل خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ لاک کر کے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سحر اس کی دلائی گئی نائٹی میں کسی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ شازل نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن سحر نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور شازل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سحر نے شازل کا بازو پکڑا۔ شازل، کب تک مجھ سے یوں ناراض رہیں گے؟ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ پر شک کیا، لیکن میں آپ کو کھونے کے ڈر سے پاگل ہو رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ سحر کے آنسو شازل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کا سارا غصہ ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھا۔ شازل نے سحر کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سحر، تو میری زندگی ہو، میری کائنات، میں تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، لیکن تمہارا وہ شک مجھے دکھ دے گیا، اس کے چہرے پر لب رکھتے وہ مدھم آواز میں بولا۔ سحر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا شازل، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ شازل نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور سحر کے سرخ لبوں پر جھک گیا۔ شازل نے سحر کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا۔ وہ محبت سے اس پر جھکتا چلا گیا اور سحر اس کی قربت میں پگھلنے لگی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر محبت کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھما اور خان حویلی میں وہ دن آ گیا جب خوشیوں کی شہنائیاں بج اٹھی۔ سہ نے خوبصورت اور پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ حویلی کا اگلا وارث آ چکا تھا۔ پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ غریبوں میں کھانا بانٹا جا رہا تھا۔ کمرے میں سحر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا سکون سے سو رہا تھا۔ شاذل خان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر باپ بننے کا ایک انوکھا ہی تاثر تھا۔ وہ سیدھا سحر کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور سحر کے ماتھے کو انتہائی محبت سے چوما۔ سحر نے مسکراتے ہوئے بچے کو شاذل کی طرف بڑھایا۔ شاذل نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا جسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو چھو رہا ہو۔ شاذل کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اس نے بچے کے ننھے گالوں کو چوما اور پھر سحر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سحر، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ سحر نے شاذل کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ شاذل، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے اور اس نے ہمیں مکمل کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھتی چہک کر بولی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے سحر کو اور اپنے بیٹے کو ایک ساتھ اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔